السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یاکر فریکس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح شیطان اور ساحر مل کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ساحر کے چہرے کو دیکھتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ایک کفر کی چادر اس کے چہرے کو اوڑھی ہو، اور اگر آپ اس کی زندگی کو تھوڑا غور سے معائنہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس بے بسی کے ساتھ وہ اپنی شب و روز کاٹ رہا ہے، اور اپنے بال بچوں کو لے کر کس قدر ذہنی دباؤ اور مصیبت کا شکار ہے۔ راتوں کی نیند اور دن کا سکون تو دور کی بات، بلکہ کئی ڈراونے سپنے اس کی نیند کو حرام کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ جنات اکثر اس کے بال بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ گھریلو جھگڑے اور ازدواجی زندگی کا رخ ہی پلٹ دیتے ہیں۔ چھوٹی اور بے معنی باتوں کے کئی دنوں تک جھگڑے اور شور و بپا کا ماحول رہتا ہے، لیکن دور حاضر کے ایک گروہ کا تو جناتوں کی موجودگی سے ہی انکار ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے جنات کی موجودگی کو ہی ثابت کیا جائے، اور پھر جادو اور اس چھپی مخلوق کے بارے میں بحث کی جائے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ جنات آخر کیا ہیں۔ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ دوست، ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر جنات کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جن آگ سے نہیں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس نہیں گیا۔ اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس آیت میں ابلیس کو فرشتوں سے مستثنیٰ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا۔ ابو الوفا نے اس اعتراض کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو مٹی، کیچڑ اور پکی ہوئی مٹی کی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح شیطانوں اور جنوں کو آگ کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصلیت مٹی ہے، آدمی حقیقت میں خود مٹی نہیں ہے۔ اسی طرح جن کی اصلیت آگ ہے، وہ خود آگ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلا دبوچ دیا، جس سے مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کے تھوک کی برودت محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ جو شخص جلا دینے والی آگ ہو، بھلا اس کے تھوک میں برودت یعنی ٹھنڈک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے ہمارے قول کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے جبیر اور عثمان نے سند کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کشت و خوں ریزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے آسمان دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا، اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی، اس نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی۔ اس کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین میں ہی رہنا اچھا سمجھا۔
محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اہل علم و زبان کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ جی ہاں دوستو، عربی زبان میں جنوں کے نام بھی ہیں۔ اصلی جن کو جنی کہتے ہیں۔ وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں، اور جس جن کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے اسے عفریت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ۔ جنوں کے وجود کا انکار کرنے والوں کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ انہیں ان کے وجود کا علم نہیں، لیکن لا علمی تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ عقل مند کے لیے یہ بات بالکل معیوب ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کافروں کی تردید کی اور فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم سے گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک دوسری دنیا ہے۔ وہ کوئی جراثیم نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ وہ بھی شریعت کی مکلف اور امر و نہی کے پابند ہیں۔ دوستو، جنات کی یہ اردو سیریز میں آگے ہم یہ جانیں گے کہ اسلام میں جنات کی حقیقت اور اس کے متعلق اسلامی آتھرز اور موجودہ سائنس کا کیا موقف ہے۔ چنانچہ یہ سیریز ایک وسیع علمی جانکاری پر مبنی ہے، اس لحاظ سے ہم اسے پارٹ وائز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بنی رہیے اس یوٹیوب چینل یاقوت فریز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔